نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے دروس میں یہود کے احبار اور رہبان کا تذکرہ ہوا، اور دوسرا طبقہ یہود میں وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اب ان کے تیسرے طبقے کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ پہلے احبار اور رہبان کی حالت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد یہود میں منافقین کے احوال کو ذکر کیا۔ اب یہود کا تیسرا طبقہ وہ عوام کا طبقہ ہے، وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی ان پڑھ عوام کے احوال بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں یہودیوں میں امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ قرآن کا جو لہجہ بتلا رہا ہے کہ یہودیوں کی عوام جن کو اللہ نے ان پڑھ کہا ہے، وہ ان پڑھ وہ ہیں جو تورات کا علم نہیں رکھتے، تورات کا علم نہیں رکھتے۔ اور اس امت میں بھی ان پڑھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دیار میں، بر صغیر میں لارڈ میکالے کا جو نظام نافذ ہوا، جسے عصری تعلیم کہا گیا، اگر کوئی شخص اس تعلیم کو نہ جانتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہودیوں کی عوام ان پڑھ لوگ وہ ہیں لا يعلمون الکتاب، جو تورات کا علم نہیں رکھتے۔ تو ان پڑھ وہی کرائیں گے قرآن کی اصطلاح میں جو آسمانی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسمانی کتاب سے لگاؤ لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر وہ عوام جو یہودیوں کی ہے ان کی آرزویں بڑی ہیں، آرزویں جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، وہ نہیں ہے، الا يَظُنُّونَ، مگر اپنے گمان کے پیچھے چل پڑے۔ جب کتاب کا علم نہیں ہے تو پھر آرزوؤں کے پیچھے چلیں گے اور اپنے گمان کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے، اسی سے خوش ہوتے رہے۔ اس کی ایک مثال، انسان عمل کے بالکل قریب نہیں آ رہا، انسان عمل کے بالکل قریب نہیں آ رہا، اور جب اسے دعوت دی جائے کہ عمل کی طرف آ جاؤ تو وہ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے لیے ایمان، عمل صالح دیا ہے، توبہ دی ہے۔ کوئی شخص ان کو اختیار کرے گا تو اللہ ان کی مغفرت کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ ایک شخص عمل کی طرف نہیں آ رہا اور کوئی اسے سمجھائے کہ بھائی نیک اعمال کرو، اور وہ اسے ٹالنے کے لیے کہتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اپنی آرزوؤں کے پیچھے اور تمناؤں اور خوش کن باتوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا جو سامان قرآن میں بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہود کی جو عوام ہے، وہ عوام یا تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں پر ہے یا اپنے گمان پر ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی، مفسرین اعظام نے اس کی وجہ لکھی۔ نمبر ایک، یا تو ان کے علماء کا علم ناقص تھا، یہود کے علماء کا علم ناقص تھا، ان کے علم کے نقص کی وجہ سے ان کی عوام ان پڑھ جاہل اور تمناؤں اور گمانوں کے پیچھے پڑ گئی۔ نمبر دو، اگر علم کا نقص نہیں تھا تو پھر ان کے علماء کا علم تو درست تھا، لیکن ان کے علماء نے خیانت کی علم میں، جس کی وجہ سے عوام تمناؤں اور آرزو اور گمان کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ ان کے علماء نے خیانت کی علم۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں ان کے علماء کی اسی خیانت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ،
تو بڑی خرابی ان کی ہوگی. یکتبون الکتابہ، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، تورات کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم اور بدل سدل کر لکھتے ہیں، غلط سلط لکھتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسائل غلط لکھ کر بیان کرتے ہیں. اللہ فرمانے ثم يقولون هذا من عند اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں، اپنی عوام سے کہتے ہیں هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ان کے ہاتھوں میں ہے، تحریف انہوں نے کی ہے، غلط سلط انہوں نے لکھا، لیکن عوام کے سامنے بیان کیا کر رہے ہیں؟ بیان یہ کر رہے ہیں هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے کچھ نقد حاصل کر لیں، تھوڑا سا کچھ مول لے لیں، تھوڑا سا کچھ قیمت لے لیں، تھوڑی سی. فَوَيْلٌ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ تحریف کی، جنہوں نے یہ غلط سلط کتاب کے اندر لکھا، اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، جو لکھا تھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور بڑی خرابی ہوگی اس کی، یکسبون، جو اس کی بدولت وہ کماتے تھے، بڑی خرابی ان کی ہو. گرامی قدر سامعین، یہ تو یہود کے احوال ہیں، ان کے علماء کے احوال ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تورات میں رد و بدل کیا اور غلط سلط لکھا اور اسے اللہ کا کلام کہا. آج اس زمانے میں روافض کو اگر دیکھ لیا جائے، جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، تو وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں. ان کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا لیکن صحابہ کرام نے نعوذ باللہ مٹا دیا. تو وہ لکھ کر کیا بتلا رہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی قرآن میں تھا، ھذا من عند اللہ. تو وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں اپنی جاہل عوام کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی جاہل عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ جو روافض قرآن میں تحریف کرتے ہیں، یقین جانیے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور یہ جو نذرانے وصول کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ان کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں بربادی آ جائے گی. اور انہوں نے جو کچھ اس کے ذریعے کمایا، تحریف کر کے کمایا اور ذاکر بن کے کمایا، نذرانے وصول کیے، قرآن کے خلاف آواز اٹھائی اور اس پر بڑے بڑے نذرانے وصول کیے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو قرآن کی تحریف کر کے کما رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے مستعد محافظ بن جائیں. قرآن کے حوالے سے جہاں کہیں غلط صدا بلند ہو، آواز بلند ہو، وہاں ہم اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن کے محافظ بن کر سامنے آئیں. قرآن کی حفاظت انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی نجات کا ذریعہ قرآن مجید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا واشگاف اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں. یہ کوئی تورات نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں کہ آج کی یہود کی ذریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس میں تحریف کر لیں گے. یہ ان کی بھول ہے. مسلمانوں کا بچہ بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا محافظ بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی فیملیوں میں، اپنے گھروں میں قرآن کے حافظ محافظ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رشتہ داروں میں قرآن سے وابستہ لوگ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.